الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. وعن سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضا وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه إلى آخر الحديث. میرے معزز سامعین کرام، آج شعبان کی 24 تاریخ ہے. انشاءاللہ اگلا جمعہ وہ رمضان کا جمعہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی اہمیت، فضیلت اور اس کے اندر کے اعمال انجام دینے ہیں، ان کو آپ نے ایک خطبے میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو شعبان کے آخری دنوں میں خطبہ دیا. اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بڑا مہینہ ہے اور بابرکت ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات ہے جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں. اسی شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. اس طریقے سے رمضان المبارک کی اہمیت، عظمت اور فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے. اس سے پتہ چلا رمضان اور قرآن دونوں کو ایک دوسرے سے بڑا جوڑ ہے، بڑا ربط ہے. رمضان گویا کہ جسم ہے اور قرآن اس کی روح ہے. اس طریقے سے رمضان کو قرآن سے ربط ہے. لہذا رمضان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے. تو اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو، قرآن پاک پر عمل ہو، اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا شہر جعل اللہ صیامہ فریضا، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہے. ہر ایک عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اسے روزہ رکھنا ہی ہے. کسی کو شرعی عذر حاصل ہے تو وہ الگ سی بات ہے، ورنہ جو معذور نہیں شریعت کی نظر میں اور وہ عاقل بالغ ہے تو اس پر روزہ فرض ہے. عاقل بالغ مسلمان پر جو کہ معذور نہ ہو شرعی طور پر تو اس پر روزہ فرض ہے، ہر حال میں روزہ رکھنا پڑے گا. وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی رات کے قیام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا. قیام سے مراد تراویح، رات میں عبادت یعنی تراویح ہو. ایک دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تراویح کو، قیام کو سنت قرار دیا، جیسا کہ یہ نسائی شریف میں موجود ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. پھر
پھر تراویح میں خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے اندر قرآن پاک مکمل پڑھا جائے ایک مہینے کے اندر اندر، یہ بھی ایک دوسری سنت ہے کہ پورے قرآن پاک کو تراویح میں سنایا جائے، ایک دوسری سنت ہے۔ تو حتی الامکان دونوں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کہ تراویح کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی سنے۔ پھر خاص طور سے قرآن پاک کو پڑھا سنا جائے، حقیقت میں ہو، فارملٹی پورا کرنا نہ ہو۔ عموماً آج کل دیکھا جاتا ہے جیسے تیسے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، حروف کٹ رہے ہیں، صرف اخیر کا سمجھ میں آتا ہے، سمیعہ بصیرہ خبیرہ، یعلمون تعلمون، بیچ میں کیا پڑھا کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ یاد رکھیے یہ قرآن پاک کی توہین ہے۔ اگر غیر قرآن پاک کے ساتھ توہین کرے، بے ادبی کرے تو ہم ناراض ہوتے، غصہ ہوتے، یقیناً یہ ناراض غصہ ہونے کا مقام ہے، لیکن اللہ معاف فرما، خود ہم مسلمان ہو کر رمضان المبارک میں جس میں خاص طور سے قرآن کو کتنا ربط ہے ابھی میں نے بتلایا، اور تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس طور پر کہ کیا پڑھا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح پڑھنے سے، سنانے سے، سننے سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا آدمی گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا فرض ہے، صاف صاف پڑھنا فرض ہے۔ جس طرح سے نازل ہوا اس طریقے سے قرآن پاک کو ہمیں پڑھنا ہے، اس طریقے سے ہمیں قرآن پاک کو سنانا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک کو سننا بھی ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک لے کر آتے، شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتوں کو جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ ایک تو وحی کا بوجھ ہوتا آپ پر کہ اگر سخت سردی میں بھی وحی نازل ہو رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں شرابور ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر سے قرآن پاک کی آیت کو اس خوف سے آپ جلدی جلدی پڑھتے تاکہ کبھی آپ بھول نہ جائیں، جبرائیل چلے جائیں کبھی میں بھول نہ جاؤں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ جلدی جلدی قرآن پڑھے، ایسا نہ کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کیونکہ آپ کی نیت اچھی ہے، آپ کا مقصد اچھا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں، اس لیے آپ پڑھ رہے ہیں، تو سنیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دل میں قرآن پاک کو جمع ہم کریں گے، زبان سے ہم پڑھوائیں گے، پھر قرآن کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت بھی ہم آپ سے کروائیں گے، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ قرآن کو سینے میں جمانا ہمارا کام، آپ سے پڑھوانا یہ ہمارا کام۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن کو پڑھیں تو آپ بھی قرآن کو ویسے ہی پڑھیے جیسا ہم نے پڑھا ہے، آپ پہلے سنیے، سننے کے بعد آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس پڑھنے کی آپ اتباع کیجئے، یعنی پہلے غور سے سنیے، پھر سننے کے بعد آپ کو قرآن ویسے ہی پڑھنا ہے۔ ہم پڑھیں کیا مطلب؟ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اب جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، تو در حقیقت جبرائیل امین کا سنانا وہ کس کا سنانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سنانا ہے، کیونکہ جبرائیل امین اسی طریقے پر پڑھیں گے جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو پڑھ کر سنایا، ان کو پڑھ کر بتلایا، ان کو بتلایا ایسے ایسے جا کر ان کو سنا کراؤ، جس طریقے سے اللہ نے بتلایا وہ بہو جبرائیل امین نے ویسے ہی آپ کو لا کر سنایا، ویسے ہی آپ کو اس آیت کو نازل فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس سے پتہ چلا جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو پڑھا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور ویسے ہی پوری امت کو بھی قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا ایک آیت میں اللہ تعالیٰ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، آپ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، صاف صاف پڑھیے۔ اس کے لیے اب کیا ضروری ہوا؟
جو مخرج کی ادائیگی، کہاں سے قاف، کہاں سے شین، کہاں سے ضاد، یہ سارے مخرج کی ادائیگی کی جو ساری چیزیں سامنے آئی وہ یہیں سے آئی، کس طریقے سے پڑھا گیا۔ اس کے اوپر ایک پورا فن جس کو فن تجوید کہتے ہیں، باضابطہ کیا ہے فن تجوید۔